بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امام صاحب، محترم مصلیان کرام، الحمدللہ رمضان کا پہلا دہا مکمل ہوا اور ہم آج سے دوسرے دہے میں داخل ہوئے ہیں، اور آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے۔ 1 مارچ 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم مسجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں نماز فجر پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں اور قیامت تک اللہ کا آخر دین اسلام کے حامل اور قرآن کے حامل ہم ہیں۔ ہمارے ذریعے سے دنیا کو اللہ کا پیغام معلوم ہوگا۔ ہمیں امت مسلمہ بن کر یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رکھا ہے۔ آئیے میں مختصراً بتاؤں کہ اس اہم کام کے لیے ہماری کیا حکمت عملی اس ملک بھارت میں ہونی چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج میں مختصر آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ ہم اس ملک میں اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کے لیے کیسے راستے بنا سکتے ہیں، اور سیرت سے ہمیں اس میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ہم نے سیرت پڑھا ہے، ہم سیرت کو جانتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرحلہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ ایمان لا لیے ہیں، تو اب تھوڑا سا مخالفت کا اسٹائل چینج ہو گیا ہے۔ ڈائریکٹ ظلم و ستم کرنے کے بجائے کچھ سوالات رکھے جا رہے ہیں اور کچھ معاہدات رکھے جا رہے ہیں اور کچھ پیشکش کی جا رہی ہیں، اور کئی چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ اسی میں ایک پیشکش یہ تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس سرداران مکہ آئے اور آ کر کہا کہ اے ابو طالب، آپ بنو ہاشم کے بڑے ہیں اور آپ کے بھتیجے کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، یا تو آپ کے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ایک اچھا خوبصورت ہٹا کٹا نوجوان آپ کو دے دیں گے اور ہم اسے ختم کر دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ ایک پرپوزل تھا جو بہت سوچ کر لائے تھے۔ کیا چچا ابو طالب اپنے چہیتے بھتیجے کو دے سکتے تھے؟ انہوں نے فوراً انکار کیا، کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے بنو ہاشم کے اور بھی قبائل کو لے کر ایک معاہدہ اور اقرار کیا۔ وہ اقرار ہے بائیکاٹ کا اقرار، سوشل اینڈ اکنامیکل بائیکاٹ۔ بنو ہاشم سے سلام نہ کیا جائے گا، بات چیت بند رہے گی، خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، کوئی چیز دی اور لی نہیں جائے گی، یہاں تک کہ ان کی نہ بچیاں شادیاں کریں گے، ان میں نہ بچیاں دیں گے نہ بچیاں لائیں گے، اور ان سے مکمل بائیکاٹ رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم جو ایمان لائے تھے، اور جن میں سے بعض لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ شیب ابی طالب میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے مکے میں، وہاں ان کو قید کر دیا گیا، اس حصے کی حد تک محدود کر دیا گیا۔ تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو ایمان لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹھی بھر لوگ، پھر ایمان نہیں لانے والے آپ کے چچا اور آپ کے خاندان کے لوگ مٹھی بھر لوگ۔
جس میں ابو لہب شریک نہیں رہتا تھا، وہ بھی بنو ہاشم کا تھا۔ تو یہ لوگ شیب ابی طالب میں تقریباً 2 سے 3 سال تک اریسٹ رہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ فاقے ہوتے، بچوں کے رونے کی آوازیں آتی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو پتے کھاتے، اور انہیں جو فضلہ آتا وہ اونٹ کی طرح انہیں فضلہ آتا، تو کہنے، اور کھجور تو ختم ہو گئے تو کھجور کی گٹھلیاں کھا لیتے۔ تو اتنی تکالیف سے وہ گزرے، لیکن اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہاں جو سب سے اہم پہلو میں لانا چاہ رہا ہوں وہ ہے خاندان کی حمایت، برادری کا سپورٹ۔ ابو طالب میں کا سپورٹ ایسا تھا، بڑی برادری تھی، کچھ ماننے والے تھے، کچھ نہیں ماننے والے تھے۔ خود ان کے بڑے دادا کے انتقال کے بعد، عبد المطلب کے انتقال کے بعد، جو ڈھال بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی جماعت کے لیے کھڑے رہے، وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نظر سے ہم اسلام کا کام کریں کہ ہمارا پورا خاندان ہمارے ساتھ رہے، بھلے ہمارے ہر کام میں آ کر عملاً وہ ہاتھ نہ بٹائیں، لیکن ہمارے پیچھے ہمارے سپورٹ کے لیے ٹھہرے۔ ہماری پوری قریش برادری ٹھہرے، ہماری پوری سوداگران برادری ٹھہرے، ہماری پوری نریگن برادری ٹھہرے، ہماری پوری منیار برادری ٹھہرے، ہماری پوری پیشہ ورانہ برادری ٹھہرے، ہمارا پورا خاندان ٹھہرے۔ یہ جو سماجی سپورٹ ہوتا ہے یہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے، پیچھے ہٹ کے نہیں دیتا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کہاں چل رہے ہیں اور کہاں تک ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اس کا اندازہ ہمیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں خاندان میں سے ایک نے ایمان لایا تو بھی خاندانی عصبیت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کیا اس کا باپ مر گیا تو میں نہیں ہوں کیا؟ حضرت حمزہ اسی لیے تو ایمان لائے، خاندانی حمیت تھی، وہ بھڑک اٹھی، ارے اس کا کوئی وارث نہیں ہے کیا، اس کو مار دیں، میرے بھتیجے کو، اس کا باپ مر گئے تو میں ہوں اس کا چچا، جا کے سر پھوڑ دیا۔ تو خاندانی عصبیت بھی ہونا چاہیے، یہی خاندانی عصبیت ہمارے سپورٹ میں آئے گی۔ آپ دیکھیں گے، اللہ نہ کرے اگر کوئی آپ دین کا کام کسی مومنٹ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مل کے کریں گے تو ضرور امتحان آئے گا۔ ہم بچ رہے ہیں، سنیں سیٹ صاحب، ہم بچ رہے ہیں اس کام سے، اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت ہوگی، یہ رویہ ہمارا ہے۔ اگر ہم دین کا کام کرنے لگیں گے تو ظاہر ہے دین کا کام آسانی سے نہیں ہوگا، اکیلے نہیں کر سکیں گے، آپ کی ہمت جواب دے دے گی، کیونکہ اس زمین کے نیچے اس آسمان کے اوپر سب سے مشکل ترین کام تبلیغ کا کام ہے، دین کی اشاعت کا کام۔ اسی لیے تو جماعتیں بنائی گئی ہیں، جماعت کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے، جماعت آج دین کے کام کی اہم ضرورت ہے۔ اگر آپ دین کے کام کو مذاق بنانا چاہ رہے ہیں تو جماعت کی ضرورت نہیں ہے، کام کو اگر آپ کام دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جماعت کی اہم ضرورت ہے۔ جماعت سے طاقت ملتی ہے، اور اس جماعت میں جب آپ جڑ جاتے ہیں تو آپ اپنے خاندان اور برادری میں ڈکلیئر کیجئے کہ میں جماعت سے جڑا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے یہ تکالیف ہو رہی ہیں، آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ تو وہاں پر آپ کو خاندانی حمیت جاگ اٹھے گی اور وہ آپ کا ساتھ دیں۔ اس سلسلے کی ایک دوسری بات، ابو طالب کے پاس ایک اور پرپوزل لے کر تو ہوا یہ کہ ایک دن 2 سال کے بعد بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کی حمیت جو باہر تھے ابھی شیب ابی طالب سے، وہ پوروں کے ساتھ بیٹھے اور وہ معاہدہ کے اوپر غور کیے۔ تو اس میں سے 2-3 لوگ بولے ہم تو اچھی طرح کھاتے رہیں اور اچھی طرح سوتے رہیں اور ہمارے بچے بھوکے رہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چلو کل صبح ہم کعبۃ اللہ میں ملتے ہیں، جس کعبۃ اللہ میں وہ معاہدہ و خرا لٹکا ہوا تھا، معاشی بائیکاٹ کی
पॉइंट्स लटके हुए थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जब सुबह हुई और गए तो माहिदे के पूरे पॉइंट को दीमक खा ली। 2 साल में खाली थी। एक चीज बची हुई थी, वो थी बिस्मिल्लाह ताला, यानी अल्लाह का नाम बचे हुआ था, और बाकी पूरी दिफात मिट गई थी। सब ने कहा कि फाड़ दो लो इसको, अल्लाह का नाम बचे हुआ है, कोई चीज बचे हुई नहीं है, और वो खत्म हो गया, समझ लो। शेब अबी तालिब में जितने महसूर थे उनसे कहा गया कि तुम बाहर आ जाओ। ये है बिरादरी की मदद के साथ अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद के साथ बिरादरी की मदद आएगी। कभी ये नहीं बोलना कि हमारे साथ कौन है, खाली अल्लाह है। अल्लाह ही ने ये इंतजाम किया है कि अल्लाह के साथ बिरादरी है, अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदे खड़े हैं, और अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह खड़ा है। यह हमेशा हुआ है, इसके बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। दुनिया में इंसानों के दरमियान इसके बगैर तब्दीली अल्लाह ताला नहीं लाए। अब इसकी आगे की कड़ी, अब और जरा सा एक नया तरीका, स्टाइल नया पेश करके बड़े लिखे लोग आ जाते हैं अबू तालिब के पास, आकर कहते हैं, एक को नुमाइंदा बनाया जाता है, उतबा जिनका कुनियत थी अबुल वलीद, चलो बात करो। उन्होंने कहा कि जरा भतीजे को बुलाओ, हम बात करना चाहें। बुलाए कमरे में से, बुलाए तो बोले, अय मोहम्मद, तुम बड़े होनहार और बड़े समझदार नौजवान हो हमारी कौम के। इस तरह ऑन करना शुरू किए कि ये तुम हमारे हैं, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। हाँ, देखो तुम जो कुछ कर रहे हो इस काम से बाज आ जाओ। क्या ये काम तुम इस गर्ज से कर रहे हो? बड़ी अहम बात है, देखिए, क्या ये काम तुम इस गर्ज से कर रहे हो कि तुम पैसा कमाना चाहते हो? बता दो, पूरा अरब का पैसा, सबसे ज्यादा मालदार तुम रहेंगे, तुम्हारी खदमों में पैसा लाकर हम डाल देंगे। क्या ये काम तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम लीडर बनना चाहते हो, बड़े सरदार बनना चाहते हो? तो सुन लो ये हमारा ऐलान कि हम सब तुमको अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। हमारे पूरे मामलात के फैसले तुम करेंगे। तुमसे बढ़ के अच्छा सरदार हमारा कोई नहीं हो सकता। अगर तुम ये काम इसके लिए नहीं, कहीं एक बहुत खूबसूरत बच्ची तुम्हें पसंद आ गई है, बड़ी मालदार की बेटी है, और तुम चाहते हो कि उससे शादी करो, जरा सुनो जी इधर, ऐसा सुनो कि याद रहना और जाके सुनाना। शादी करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर उतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, तुम पहल नहीं कर सक रहे, तो बोलो, हम पूरा उसका इंतजाम कर देंगे और उसकी शादी करने में, आपको कराने में हम पूरी कामयाबी दिलाएंगे, सपोर्ट करेंगे। फिर आखिरी बात उसने ये पेश की, ये सब नहीं है तो क्या कहीं ना कहीं क्या ये तो नहीं हो रहा है कोई जिन तुम्हारी मिजाज को खराब कर दे रहा है और आकर तुम्हें बहका दे रहा और भटका दे रहा है, और तुम एक थोड़ा सा नॉर्मल आदमी से हटकर तुम्हारे दिमाग पर वो हावी हो गया। बोलो, अरब नहीं, गैर अरब के बड़े बड़े तबीबों से तुम्हारा इलाज करेंगे, चाहे कितना ही खर्चा हो जाए, उसकी फीस कितनी ही रहे, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। सब प्रपोजल को सुना, सुनकर कहा, अबुल वलीद, तुम्हें जो कहना था कह चुके? कहा कि हाँ मैं कह चुका। उस हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम में सजदा शुरू कर दी, तिलावत। सुनो, अब मेरा जवाब सुनो। उसमें यही सारी चीजें हैं, इस्तिकामत की बातें। हदीस में आता है, अपने दोनों हाथों को अबुल वलीद उतबा ने ऐसे रख लिया, और जब आप सजदे में गए तो एक जगह है कि वो भी सजदा किया और कहा कि मैं चलता हूँ। कोई जवाब नहीं था। तो जिन लोगों ने भेजा था उन्होंने कहा कि ये अबुल वलीद जो वापस आ रहे हैं वो चेहरा नहीं है जो चेहरा लेकर गए थे। और
وہاں پر یہ پرپوزل جب آیا تھا تو چچا نے یہ یہاں تک کہا تھا کہ بیٹا دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بغل اٹھا کر بتائی تھی کہ بیٹا میں پک گیا ہوں اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں۔ تو اس موقع پر چچا کو انہوں نے میں کیا کام کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں 2 جملوں میں بتایا، بڑے ادب احترام کے ساتھ بتایا، بڑی محبت تھی۔ چچا کوئی مخالفت میں نہیں تھے، لیکن اپنا اسٹینڈ میں کیوں کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں اور آگے کیا کروں گا، 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ اے چچا، سنیں محی بھائی، اے چچا یہ لوگ جو پرپوزل آپ کے سامنے لائے ہیں کہ میں رک جاؤں اس کام سے، سن لیجئے میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، تب بھی محمد اس کام سے باز آنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ چاند جو امپاسبل ہے، غیر ممکنات میں سے ہے، وہ اس کو غیر ممکن کو ممکن بنا دیں اور پوری دنیا مل کے اس کو توڑ کر لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دے۔ سورج کو خرید جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کو مسخر کر کے میرے دوسرے ہاتھ میں لا کر رکھ دے، یعنی ایک نہیں ہونے والے کام کو سمجھ لو کہ وہ ہو جائے، ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، تب بھی سن لو چچا، محمد اس کام سے باز آنے والا نہیں ہے۔ محمد یہ کام کرتے کرتے یہ کام پورا ہو جائے گا یا محمد کی جان اس کام کرتے کرتے چلی جائے گی۔ یہ تھا وہ اسٹینڈ، جس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ بیٹا تم اپنا کام کیے جاؤ، میری پوری سپورٹ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ایک مسلمان کا اسٹینڈ یہی ہونا چاہیے، چاہے مسائل کتنے ہی آؤ۔ ابھی جمعہ کو میں کہہ رہا تھا، جمعہ کے خطاب میں، کہ ہم کہتے ہیں کہ مسائل بہت آ رہے ہیں، خاموش رہنا چاہیے، زیادہ دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے، قرآن نہیں پیش کرنا چاہیے، چھپ کر نماز پڑھنا چاہیے، آپ بھائی مجھے مار کے کام نہیں کرنا چاہیے، پتلی گلی سے نکل جانا چاہیے۔ سب غلط باتیں ہیں۔ ہم پوری حکمت اور محبت کے ساتھ راستے بنانا چاہیے۔ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا راستہ شروع کرنا چاہیے، اور یہ کام کرنا ہم پر ضروری ہے اور اجتماعی طور پر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مشکل کام۔ اس کے لیے ہمارا اسٹینڈ یہ ہونا چاہیے کہ حالات کتنے ہی خراب ہو یہ کام ہم کریں گے۔ میں نے وہاں بتایا کہ اب ملک کے جو حالات ہیں یہ آج نہیں ہیں، یہ سلسلے کی کڑی ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے، تو ہمیں ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نہ بدلیں اور نہیں بدلیں گے تو انہی حالات میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ جینا نہیں آ رہا ہے تو انہی حالات میں مریں گے ہم، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ انہی حالات میں جیئیں گے اور انہی حالات میں مریں گے، اور جیتے ہوئے مرتے ہوئے دین اسلام، اشاعت اسلام، تبلیغ دین کے لیے راستے بنائیں گے۔ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ اے چچا یہ کام کرتے کرتے محمد اس کام کی تکمیل کو پہنچا دے، یا یہ کام کرتے کرتے محمد کی جان چلی جائے؟ کرے نہیں کرے 23 سال کے اندر۔ ایک اور مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ نے یہ قطعی نہیں کہا کہ چچا تمہاری سپورٹ تم رکھ لیو جی، بول سکتے تھے نا، بہت چچا میرے کو یہ کر رہے تھے، تمہاری سپورٹ اب تک ملی، بس میرے پیچھے اللہ ہے۔ اللہ تو ہمیشہ ہے، ہم سے زیادہ اللہ کے رسول جانتے تھے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بندوں کی بھی ضرورت تھی، اور وہ بندوں کی ایک شکل ابو طالب تھے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، اور بہت آپ تڑپتے تھے
आखिरी उम्र 80 साल की उम्र में वफात पाई। भतीजा बेचैन चचा के अतराफ है, बाजू बैठकर कह रहा है चचा मैं कल हुज्जत रहेगी मेरे लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो। उधर अबू जहल आके बाजू बैठ जाता था। वो बोलता था कि मौत के डर से तुम ईमान कबूल नहीं करना, तुम बनु हाशिम के सरदार हो, हाँ तुम अपनी हमारी अना को बाकी रखना था। फिर आपने कहा चचा के इंतकाल से पहले कि मेरे बस में जितना है मेरे चचा के लिए मैं मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। आयात नाज़िल हो गई कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते। इन्नका ला तहदी पाशा भाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत तो अल्लाह जिसे चाहेगा उसे देगा। फिर आयत नाजिल हुई कि तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि किसी मुशरिक के लिए कोई नबी दुआ करे, इसलिए खामोश हो गए। दूसरे चचा अब्बास ने इंतकाल के बाद बोले पूछे कि अबू तालिब का क्या हाल होगा कल क़यामत में। तो कहा कि मैं सिफारिश करूंगा मेरे चचा के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि जहन्नुम के आखिरी गड़े में डालने के बजाय थोड़ा ऊपर के गड़े में रखेंगे। फिर और एक साहब ने पूछा तो कहा कि कम से कम अज़ाब ये होगा कि जहन्नुम की आग अबू तालिब के टखनों को छुएगी। फिर आपके सामने वक्त ज़्यादा हो रहा है, इंशाअल्लाह मैं इसका कल सिलसिला फिर रखूँगा। मेरा ये आज का मरकज़ी मौजू है कि भारत में जीते हुए अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के साथ साथ बहुत से अबू तालिब हैं, उन्हें पहचानना है, उनसे दोस्ती करना है। और ये असबाब की दुनिया में ये अल्लाह की तरफ से सबब है। इनके सपोर्ट से और अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह दीनी मूवमेंट, इशाअत इस्लाम, तबलीग दीन का काम आगे बढ़ेगा। अल्लाह रास्ते निकालेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।